بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج سورہ بقرہ کی آخری 6 آیت کا ذکر کر رہے ہیں، 281 سے 286 تک، اور کل سے ہم سورہ ال-عمران کی صبح 6 بجے تلاوت بمائے اردو ترجمہ کے کیے کریں گے، اور اسی وقت رات کو اسی 7 آیتوں کا ہم تفسیر بیان کیا کریں گے رات کو 8 بجے، اور 4 بجے حدیث شریف صحیح بخاری آ رہی ہے آج کل۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 281 آیت میں فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت میں قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لٹایا جائے گا، اور اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ بلا وجہ اس کی نیکیاں گٹائی جائیں گی اور نہ بدیاں بڑھائی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت سب سے آخری آیت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 21 روز دنیا تشریف فرما رکھے، اور اس کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے کہ 9 راتیں، اور ایک قول یہ ہے کہ 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ البتہ امام شبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سب سے آخری آیت رحابہ نازل ہوئی۔ 282 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھاک لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس پر حق آتا ہے اور لکھاتا جائے، اور حق اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل ہے، ناتون ہے، یا لکھ نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے، اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ایسے گواہ جن کو پسند نہ کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس کو ایک دوسری اور یاد دلائے، اور گواہ جب بلائے چاہیں تو آنے سے انکار نہ کریں۔ اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھ کر لو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سردست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ نکلنے کا تم پر گناہ نہیں۔ اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرور دیا جائے اور نہ گواہ کو، یاد نہ لکھنے والا زر دے نہ گواہ کو، اور جو ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت میں تجارت اور باہمی لین دین کا اہم اصول بیان کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر آیت میں یہ احکام دیے گئے ہیں۔ تو دوستو، 282 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں آیت میں گواہ کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس کی مناسبت سے گواہی کے چند احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 283 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کو قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان نہ ہو تو وہ مفروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کا خوب جانتا ہے۔ یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کا موقع نہ ملے کہ اوپر بیان کیے گئے حکم پر عمل ہو سکے، تو مقروض قرض خواہ کے قبضے میں کوئی چیز رہن رکھوا دے۔ ہاں، اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور اس وجہ سے تم کوئی تحریر وغیرہ نہ لکھو، تو اب مقروض کو چاہیے کہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا ہو تو اس حسن ظن کو پورا کرے اور اپنی امانت یعنی قرض وقت پر ادا کر دے۔ اس ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو دوستو، 284 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے،
اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے اور ایک بطور عزم و ارادہ کے۔ وسوسہ سے دل کو خالی کر دیا انسان کی قدرت میں نہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس پر معاوضہ نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائیں۔ تو دوستو، آیت نمبر 19 میں سورہ النور کی آیت نمبر 19 اسی کی ایک دلیل ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان میں ہیں حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو 285 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے ہے، اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہیں ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے عرض کی اے میں ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 286 آیت میں فرماتا ہے کہ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد ہوا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے یا بوجھ نہیں ڈالتا، زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہذا غریب پر زکات نہیں، نادار پر حج نہیں، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں، معذور پر جہاد نہیں، اور اگر اس طرح کے بہت سے احکام معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ آدمی کے اچھے عمل کی جزا اور اس کے برے عمل کی سزا اسی کو ملے گی۔ یہ آیت مبارکہ آخر کے ثواب و عذاب کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کے معاملہ دنیا میں بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنے محنت کا پھل پاتا ہے، محنت والے کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جبکہ سست و کاہل اور کام چور کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ لوگ اسے بھلائی کرنے والا بھلائی پاتا ہے اور ظلم کرنے والا خود بھی زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ سے اپنے مومن بندوں کو ایک اہم دعا کی تلقین فرمائی کہ وہ اس طرح اپنے پروردگار سے عرض کریں۔ دعا کا مفہوم ترجمے سے وضع ہے، اس دعا کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جبیر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کی عرش کے خزانے سے عطا ہوئی، لہذا انہیں سیکھو، اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز یعنی نماز میں ان کی قرات کی جاتی ہے اور قرآن اور دعا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے، تفسیر کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج سورہ بقرہ کی تفسیر کی آخری ویڈیو ہے، اس لیے کل سے صبح 6 بجے سورہ ال عمران کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور تفسیر روزانہ رات 8 بجے انشاءاللہ تعالیٰ فضل و کرم سے نشر ہوا کرے۔ اللہ حافظ۔